السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے مجھے غصے میں طلاق دے دی اور پھر رونے اور پچھتانے لگا اور میری منتیں کرنے لگا کہ حلالہ کر لو۔ میں اس کی رونی صورت دیکھ کر مان تو گئی، مگر اب حلالہ کے لیے کس سے نکاح کرنا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ میرا شوہر اور نند سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے بتانے لگے کہ آج شام کو ہی تمہارا نکاح ہے۔ میں حیران و پریشان تھی کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی کہ میرا ہونے والا شوہر تو میری نند کا شوہر۔ میرا نام کش فاطمہ ہے۔ میں فورٹ عباس کے قریب ایک گاؤں کی رہائشی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، بڑے 2 بھائی تھے اور چھوٹی 3 بہنیں تھیں۔ ہمارے دین نے عورت کو عزت اور تکریم دی، اور اب لوگ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے، مگر غریب کے لیے بیٹیاں آج بھی بوجھ ہی ہیں۔ میں جیسے ہی جوان ہوئی میرے ماں باپ کو مجھے بیاہنے کی فکر لگ گئی۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، مگر اچھا رشتہ ملنا بہت ہی مشکل تھا۔ کسی میں کوئی کمی ہوتی تو کسی میں کوئی، مگر تنویر کا خاندان میری اماں ابا نے دونوں نے پسند کیا۔ تنویر پڑھا لکھا تھا، اپنا کاروبار کرتا تھا اور اس کا اپنا گھر بھی بنا ہوا تھا۔ ایک بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی اور فورٹ عباس شہر میں ہی بیاہی گئی تھی۔ یہ کل 3 افراد ہی تھے، تنویر، اس کی ماں اور بہن، جبکہ بہن تو شادی شدہ تھی۔ تنویر کے ابا کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے اماں ابا کو یہ رشتہ نہایت مناسب لگا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا اور میں بیاہ کر تنویر کے گھر آ گئی۔ گھر میں صرف تنویر اور اس کی والدہ تھیں۔ گھر بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرا سسرال اچھا ہے۔ صرف 2 ہی تو لوگ ہیں، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ ہفتہ 10 دن تو بہت اچھے گزرے۔ شادی کو 10 دن گزر چکے تھے۔ تنویر کی بہن عالیہ ابھی تک ہمارے گھر ہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید بھائی کی شادی ہے، اس لیے زیادہ دن رکنے کے لیے آئی ہوگی۔ جب شادی کو 15 دن ہو چکے تھے تب عالیہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میری ساس بہت خاموش طبع خاتون تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام ہی رکھتی تھی۔ گھر کے معاملات میں وہ زیادہ عمل دخل دیتی ہی نہیں تھی۔ وہ یا تو عبادت میں مصروف رہتی یا پھر اپنے کمرے میں آرام کرتی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ 1-2 ملاقاتوں میں کسی انسان کا پتہ نہیں چلتا۔ انسان کی اصلیت کا تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ 4 دن اس کے ساتھ جا کر رہتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور پھر رشتے کے وقت تو ہر کوئی منہ پر مسکراہٹ سجا کر ہی ملتا ہے۔ خامیاں اور خوبیاں انسان کے چہرے پر نہیں لکھی ہوتی۔ اسی لیے تو شاید سیانے شادی کو جوا کہتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں میرا سسرال بہت اچھا تھا۔ گھر میں 2 لوگ تھے، میرا شوہر اور میری ساس، ایک نند تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ ساس ویسے ہی خاموش رہنے والی خاتون تھیں اور وہ کسی کے معاملے میں بولتی ہی نہیں تھیں، مگر یہ سب وہ باتیں تھیں جو نظر آتی تھیں۔ شادی کو 20-25 دن گزرے تھے کہ مجھے اب ان لوگوں کی اصلیت نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ تنویر غصے کا بہت ہی تیز تھا۔ اسے جب بھی غصہ آتا تو وہ پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ غصے میں وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے آگے کون ہے، سامنے ماں ہو یا بیوی، پھر وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ غصہ ہر انسان کو آ سکتا ہے، مگر تنویر کا غصہ دیکھ کر سامنے والا کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ کھانے میں ذرا نمک کیا کم ہوتا، تنویر سالن کی پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارتا تھا۔ ایک دن تنویر کام پر جانے لگا تو میں نے جو کپڑے اس کے لیے استری کر کے رکھے تھے، اس نے جیسے ہی وہ کپڑے پہنے، بٹن بند کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بازو کا ایک بٹن نہیں ہے۔ تنویر نے فوراً بلند آواز میں دھاڑ کر مجھے پکارا تھا۔ میں اس وقت کچن میں تھی۔ فوراً میں بھاگ کر کمرے میں آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا، جس پر تنویر چیخ کر کہنے لگا کہ یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کیا؟ میں گھبرا گئی۔ واقعی مجھے استری کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ قمیص کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ اسے رکھ دیں،
میں اور کپڑے استری کر دیتی ہوں، یہ لائی ہیں، میں یہ بٹن ہی فوراً لگا دیتی ہوں، 5 منٹ لگیں گے۔ مگر وہ ان دونوں صورتوں میں راضی نہ ہوا۔ تنویر نے وہی پرانے کپڑے پہنے اور اس طرح کی گالیاں بکتا ہوا دکان پر چلا گیا۔ میں نے وہ کپڑے اٹھائے اور کھونٹی پر لٹکا دیے اور خود دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو بھی میں کام ختم کر کے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی، اس بات سے لا علم کہ میں نے اپنی شامت کو آواز دے دی ہے۔ نہ جانے کیسے میرے ذہن سے نکل گیا کہ قمیص کا بٹن لگانے والا ہے، اور اگلی صبح پھر سے وہی تماشا ہوا۔ تنویر نے کام پر جانے سے پہلے کھونٹی پر لٹکے وہ کپڑے اٹھائے اور پہننے لگا، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آج پھر بازو پر بٹن نہیں ہے تو بلند آواز میں دھاڑا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ مجھے فوراً یاد آ گیا تھا کہ میں نے قمیص کا بٹن تو لگایا ہی نہیں تھا۔ تنویر نے چیخ کر ایک بار پھر مجھے آواز دی۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں پہنچی تو تنویر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ کرتی کیا ہو تم سارا دن؟ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، گھر میں کل 2 افراد ہیں اور ان کے کام بھی تمہارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے تنویر نے وہ کپڑے اٹھائے اور باہر صحن میں پھینک کر ماچس جلا کر ان کے اوپر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کپڑے دھڑا دھڑ جل کر راکھ ہو گئے۔ غرض یہ کہ تنویر کا غصہ اس قدر تیز تھا کہ اس کی کوئی چیز بھی ذرا سی ادھر ادھر ہوتی تو وہ کوہرام مچا دیتا تھا۔ دوسری طرف عالیہ پھر سے آ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ ابھی یہ 10 دن پہلے تو اپنے گھر واپس گئی تھی اور دوبارہ سے آ گئی ہے، شاید کوئی کام ہوگا۔ مگر نہیں، پھر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ اس کی یہی روٹین ہے۔ وہ 5 دن سسرال میں رہتی تھی تو 20 دن اپنے یہاں اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ اس کا غصہ بھی تنویر کی طرح بہت تیز تھا۔ دونوں بہن بھائی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ تنویر بات بات پر مار پٹائی کرتا تھا، جبکہ عالیہ ذرا سی بات پر بے عزتی کی انتہا کر دیتی تھی۔ وہ ہمارے ہر معاملے پر نظر رکھتی تھی، ہمارے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ صبح تنویر کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا تو وہ عین ہمارے کمرے کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور بار بار یہ بتانے لگتی کہ تنویر کو دیر ہو رہی ہے۔ استری شدہ کپڑے دیکھ کر ان میں نقص نکالنے لگتی کہ تنویر کے کپڑے صحیح طرح سے استری نہیں کیے۔ اس کی بلا وجہ کی یہ نوک جھوک سن کر تنویر کو اور غصہ آنے لگتا اور اس کا غصہ ہمیشہ مجھ پر ہی اترتا تھا۔ ہماری شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میری ساس نے تو اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر عالیہ اٹھتے بیٹھتے تنویر کے سامنے ایک ہی ذکر کرتی تھی کہ ابھی تک تمہاری دلہن نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ آج کل تو ایسی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر دلہن کو فوراً بچہ نہ ہو تو پھر بچہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ صبح و شام اب تنویر کے سامنے وہ یہی بات کرتی تھی۔ ہائے، میرا ایک بھائی تھا، میں نے تو اس کی شادی کی تھی کہ اپنے بھائی کی خوشیاں دیکھوں گی، اپنے بھائی کے بچے دیکھوں گی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میری بھابھی بانجھ ہوگی۔ میں اس کے اس قدر سخت الفاظ پر اکثر اس کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی تھی کہ ابھی ہماری شادی کو صرف 3 ماہ ہی تو گزرے تھے اور خود عالیہ کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، مگر اس کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ مگر پھر بھی وہ کس قدر مان سے ٹھاٹھ سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتی تھی، خدا سے ڈرے بغیر، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ خود بھی ابھی تک اللہ کی اس نعمت سے محروم ہے، مگر ان دونوں بہن بھائیوں کی زبان کے آگے خندق تھی۔ میں ان 3 ماہ میں ہی تنویر سے اور عالیہ سے عاجز آ چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو اس بات سے مطمئن ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بیاہ دیا ہے، وہ یہ سوچتے رہے ہیں کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے، راضی ہے، اس کا سسرال بہت اچھا ہے۔ اب میں اپنے گھر کے حالات بتا کر اپنے ماں باپ کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 2 اور بہنیں تھیں۔ آخر کو میرے ماں باپ نے انہیں بھی بیانا تھا۔ میں گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر جا کر واپس نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جو بھی تھا
جیسا بھی تھا یہی میرا گھر تھا اور مجھے یہیں پر گزارا کرنا تھا۔ تنویر کو تو چلو میں نے برداشت کرنا ہی تھا کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، لیکن عالیہ کو بھی برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ خیر یوں ہی جلتے کرتے زندگی کے دن گزر رہے تھے، جبکہ ایک اور قیامت میری منتظر تھی اور میں اس آنے والی قیامت سے بے خبر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن تنویر نے فون کر کے کہا کہ رات کو کھانے پر اس کے کچھ دوست ساتھ ہوں گے، اس لیے کچھ اچھا بنا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ابھی کچن میں سبزیاں وغیرہ اور پیاز وغیرہ کاٹ رہی تھی کہ اچانک میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اسی اثنا میں عالیہ کچن میں آئی اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے بھابھی، تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ میں نے بہت صبر سے کام لیتے ہوئے اسے بتایا کہ نہ جانے کیوں میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی عالیہ فوراً کچن سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ پر 2 گولیاں تھیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ کچن میں آتی ہے، مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لو، یہ گولی کھا لو اور کچھ دیر اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو، 15-20 منٹ میں تمہارا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گولیاں لے تو لیں، مگر میں نے فوراً ہی اس سے پوچھا کہ یہ کون سی گولی ہے؟ جس پر عالیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے فکر نہ کرو، سر درد کی ہی گولی ہے، میں تمہیں مارنے نہیں لگی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کے ہاتھ سے گولیاں لے کر کھا لیں۔ عالیہ نے مجھے زبردستی میرے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں 15 منٹ بعد جاؤں گی اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دوں گی اور رات تک تنویر کے آنے سے پہلے پہلے میں سب کچھ مکمل کر لوں گی، مگر جو میں نے سوچا تھا ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں جیسے ہی کمرے میں جا کر لیٹی، کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی، نہ جانے کیسے، اور پھر میری آنکھ تنویر کے دھاڑنے سے کھلی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ تنویر میرے سر پر کھڑا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ میں نے کہا تھا کہ رات کو میرے ساتھ چند دوست ہوں گے، کھانے کا انتظار کر لینا، اور یہاں مہارانی سو رہی ہے آرام سے۔ تنویر کے کہنے پر میں نے فوراً ہی نظریں گھما کر کلاک کی طرف دیکھا تو وہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ سب کیسے ہوا، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی، مگر اب یہ سب سوچنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تنویر نے میرے چہرے پر 2-3 تھپڑ رسید کیے اور مجھے طلاق دے دی۔ مجھے طلاق دینے کے بعد خود وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر کسی ہوٹل میں چلا گیا اور میں خالی ہاتھ زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ تنویر آدھی رات کو واپس آیا۔ آتے ہی مجھے اس حالت میں دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ جلد بازی میں کیا کر بیٹھا ہے۔ وہ فوراً میرے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، مگر غصے میں یہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے۔ وہ مجھے بھی تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، تم خاموش رہنا، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ اور میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، اب وہ اس چیز کا کیا حل نکالے گا۔ خیر میں فی الحال خاموش رہی۔ تنویر نے عالیہ کو ہمارے کمرے میں آواز دی۔ عالیہ سب کچھ جانتی تھی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر وہ دونوں بہن بھائی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اب تک اپنی والدہ کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور مجھے بھی چپ رہنے کا کہا تھا۔ صبح فجر کی اذان تک وہ دونوں آپس میں سر جوڑے بیٹھے رہے۔ مجھے نہیں خبر کہ وہ ان دونوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا، کیا باتیں کی۔ خیر صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تنویر میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم گھبراؤ مت، کشف ہم نے اس چیز کا حل ڈھونڈ لیا ہے، میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا اور دوبارہ تم سے نکاح کر لوں گا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔
ایک بار، صرف ایک بار، اب تو میرا ساتھ دو، دوبارہ میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ میں کچھ کہے بغیر صرف حیران پریشان یہ سوچ رہی تھی کہ حلالہ کروائیں گے مگر کس سے؟ مگر اب میرے بدن میں اتنی جان بھی باقی نہیں تھی کہ میں تنویر سے کوئی سوال کر سکتی۔ خیر کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزرے۔ میں نے تنویر کے گھر میں ہی عدت پوری کی، مگر میں اب تنویر سے علیحدہ دوسرے ایک کمرے میں رہتی تھی۔ بعد میں کچھ تحقیق کرنے پر مجھے اس بات کا علم بھی ہوا تھا کہ عالیہ نے اس دن جو گولیاں مجھے کھانے کی دی تھیں وہ نیند کی گولیاں تھیں، یعنی نشے کی گولیاں تھیں۔ اسی لیے اس دن میں اس طرح مدہوش ہو کر سوتی رہی کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے ابھی تک اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب تنویر کا اور ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ میں خاموشی سے دیکھوں گی کہ یہ دونوں بہن بھائی کیا کرتے ہیں، ان کے اگلے قدم کا انتظار کروں گی۔ اور جیسے ہی مجھے لگا کہ اب صورتحال میرے کنٹرول سے باہر ہے، تب میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں گی۔ اور کوئی آسرا بھی باقی نہ رہا تو والدین تو تھے ہی۔ عالیہ اب دوبارہ یہاں آئی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن تنویر اپنی والدہ کو بہانے سے اپنی خالہ کے گھر چھوڑ آیا، اور اسی دن ان دونوں بہن بھائی نے یہ طے کیا کہ حلالے کے لیے نکاح آج ہی ہوگا۔ رات کے وقت تنویر نے مولوی صاحب اور گواہوں کا بندوبست کر لیا۔ نکاح کے وقت میں دلہے کا نام سن کر حیران اور پریشان تھی۔ میں نے حیرت سے عالیہ اور تنویر کے چہرے کی طرف دیکھا تو تنویر نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ خیر میں نے ہاں کر دی اور یوں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ کمرے سے جا چکے تو تنویر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو کشف، یہ ایک وقتی نکاح ہے۔ تم جانتی ہو کہ یہ میں نے حلالے کے لیے کروایا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میری بیوی ہی رہو گے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ وہ اب بھی انگلی کھڑی کر کے مجھے تنبیہ کر رہا تھا۔ تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ یہ صرف ایک کاغذی نکاح ہے۔ میں نے مسکرا کر تنویر کو تسلی دی کہ تم پریشان مت ہو، میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے علم ہے کہ یہ کاغذی نکاح ہے۔ تنویر کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس کے کچھ دیر بعد ہی میرا شوہر، میرا دلہا کمرے میں آیا۔ یہ عامر تھا، عالیہ کا شوہر۔ وہ میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور کچھ پل یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دیکھو کشف، میں تنویر اور عالیہ کی سوچ پر بہت حیران اور پریشان ہوں۔ تنویر نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک کاغذی نکاح ہے، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں تاکہ وہ تم سے دوبارہ نکاح کر سکے، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم تنویر سے عاجز آ چکی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے تائید کے لیے میری طرف دیکھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کشف، میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی عالیہ سے عاجز آ چکا ہوں۔ یہ دونوں بہن بھائی انتہائی متکبرانہ طبیعت کے مالک ہیں۔ یہ دوسروں کی زندگی کو کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ہر کسی کو اپنے اشاروں پر نچانا چاہتے ہیں، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تم جانتی ہو کشف کہ گھر اس طرح نہیں چلتے۔ تم اب اس گھر میں رہتی ہو، تم دیکھ ہی چکے ہو کہ عالیہ کتنے دن سسرال میں گزارتی ہے اور کتنے دن اپنے میکے میں۔ کیا شادی شدہ لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں؟ کیا تم ایسے کرتی ہو؟ 100 باتوں کی ایک بات کہوں تو میں عالیہ سے تنگ آ چکا ہوں۔ اس وقت جب یہ دونوں بہن بھائی یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ یہ حلالے کے لیے تمہارا اور میرا نکاح کروائیں گے، اس دوران میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ اب مجھے طلاق کسے دینی چاہیے، تمہیں یا عالیہ کو؟ تب میں نے سوچا کہ یہ فیصلہ میں نکاح ہونے کے بعد تم سے مشورہ کر کے کروں گا۔ اب تم بتاؤ، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ تب میں نے پہلی بار اپنی زبان کھولی اور اپنے شوہر سے کہا، عامر، آپ کی ایک ایک بات درست ہے۔ واقعی میں تنویر سے عاجز آ چکی ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو مجھے آپ کا ساتھ منظور ہے۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ عامر میرا ہاتھ پکڑ کر مسکرایا، اور اس رات ہم نے تنویر اور عالیہ کے بنا
اپنی آنے والی خوشحال زندگی کا ایک خواب بنایا اور اگلے ہی دن اس خواب کی تعبیر کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا۔ صبح ہوتے ہی تنویر نے عامر سے مطالبہ کیا کہ بس اب تم کشف کو طلاق دے دو، جس پر عامر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، عالیہ کو بھی یہاں بلا لو، میں سب کے سامنے طلاق دیتا ہوں۔ تنویر نے کمرے میں عالیہ کو آواز دی۔ جیسے ہی کمرے میں عالیہ داخل ہوئی، عامر نے کہا کہ میں سب کی موجودگی میں عالیہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ عالیہ اور تنویر دونوں ہکا بکا ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ تنویر فوراً بپرے ہوئے شیر کی مانند عامر کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میری بہن کو طلاق دی؟ جس پر عامر نے اسے روک کر کہا کہ ہاں، میں نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی ہے کیونکہ اب کشف میری بیوی ہے۔ میں نے اور کشف نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری ہی تھا کہ میری ساس بھی واپس آ گئے۔ عالیہ نے روٹنا پیٹنا مچایا ہوا تھا، وہ جو منہ میں آیا وہ بک رہی تھی۔ میری ساس کچھ ہی دیر میں عالیہ کی زبانی ساری صورتحال کو سمجھ چکی تھی کہ یہاں کیا ہو چکا ہے، جس پر عامر نے بہت دھیمے لہجے میں میری ساس کو ساری صورتحال بتا دی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ کشف تنویر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں عالیہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، اس لیے ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ اب جب کہ میرا نکاح کشف سے ہو چکا ہے تو میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس دوران تنویر نے بہت کوشش کی، وہ کبھی عامر کی طرف لپکتا تو کبھی مجھے منانے کے لیے میری منتیں کرنے لگتا۔ میں نے بھی اسے صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیا کہ تنویر، میں اب تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ فیصلہ میں نے اپنے دل سے اپنی مرضی سے کیا ہے کہ اب میں اپنی باقی زندگی عامر کے ساتھ گزاروں گی۔ عالیہ اور تنویر دونوں سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ میں نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور عامر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آئی۔ عامر نے میرے ماں باپ کو بھی ساری صورتحال بتائی اور سمجھائی۔ میرے ماں باپ نے بھی اس فیصلے میں ہمارا ساتھ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم لوگ چاہو، اگر تم دونوں اس طرح خوش ہو تو یوں ہی صحیح۔ میرے ماں باپ نے مجھے اور عامر کو ڈھیروں دعاؤں میں رخصت کر دیا۔ میں عامر کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ عامر نے اپنے والدین کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ تو عالیہ کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی شکر ادا کیا اور خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ چند دن بعد عامر نے ایک سادہ مرادہ سی ولیمے کی تقریب بھی کر دی، جس سے سارے خاندان اور ارد گرد والوں کو بھی عامر کی دوسری شادی کا علم ہو چکا تھا۔ میں اور عامر اب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے اپنی بیٹی سے بھی نوازا ہے۔ اس دوران ہمیں علم ہوا تھا کہ تنویر نے بھی دوسری شادی کر لی ہے، مگر سنا ہے کہ اب بھی اس کے گھر کا وہی حال ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ عالیہ ابھی تک اپنے بھائی کے گھر پر ہی ہے۔ دوبارہ اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ وقت پر عامر جیسا شخص میری زندگی میں آیا اور میں نے بھی کچھ صحیح فیصلہ اپنی زندگی کے لیے کیا، ورنہ نہ جانے کب تک میں اسی چکی میں پستی رہتی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔